حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واحد صحابی ہیں جن کی 4 پشتے صحابی ہیں۔ عشرہ مبشرہ میں سے 5 لوگ ایسے ہیں جو ان کی دعوت پہ مسلمان ہوئے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مسلمانوں میں سب سے زیادہ اور بڑے بہادر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اسلام کو سب سے زیادہ محبت فرمایا کہ جتنے لوگوں پر سورج طلوع ہوتا ہے ان سب میں ابوبکر سب سے افضل ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بارے میں سن لیجئے، کسی مسلمان کے دل میں علی کی محبت ہو اور ابوبکر اور عمر کے لیے بغض ہو، یہ ہو نہیں سکتا۔ آج سے ہم انشاءاللہ ایک نئی مبارک سیریز کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں۔ اس سیریز کا نام ہے عشرہ مبشرہ۔ عشرہ مبشرہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ جب یہ بولا جاتا ہے تو اس سے مراد کیا ہوتی ہے؟ 10 وہ صحابہ کرام جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی وقت میں ایک ہی نشست میں جنت کی بشارت دی تھی۔ یہ 10 ایسے عظیم، تمام صحابہ عظیم اور تمام صحابہ جنتی ہیں۔ صحابہ کرام معیار حق ہیں، اور ان میں سب سے بڑے یہ 10 صحابہ جن کو بہت فضیلت دی گئی۔ یہ 10 صحابہ کون ہیں؟ 4 تو خلفائے راشدین، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 10 وہ صحابی ہیں جنہیں ایک ہی مجلس میں جنت کی بشارت دی گئی، اس لیے عشرہ مبشرہ کہلاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے کن کا نام لیا تھا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے بڑے واقعات ہیں، ایک واقعہ سن لیجئے پھر ہم ترتیب سے چلتے ہیں۔ بڑا عجیب واقعہ ہے، بڑا مزیدار بھی ہے اور جانثاری کا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق میں ڈوبا ہوا واقعہ ہے۔ ابتدائی اسلام میں کافر مسلمانوں کو بہت تنگ کرتے ہیں، مارتے، بہت پریشان کرتے۔ ایک دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے، نبی علیہ السلام بھی موجود تھے، آپ نے بلند آواز سے توحید کی دعوت دی۔ کافروں کو تو غصہ آ گیا، دونوں کو مارا، نبی علیہ السلام کو بھی تکلیف پہنچائی، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو بھی مارا، اور اتنا مارا کہ لوگ سمجھے کہ شاید آپ کی جان نکل گئی۔ آپ قبیلہ بنو تمیم کے تھے، قبیلے والوں کو جب پتہ لگا تو وہ محبت اسلام کی وجہ سے نہیں، خاندانی محبت کی وجہ سے آگے بڑھے اور ان کو کہا کہ دیکھو اگر انتقال ہو گیا تو ہم بدلہ لیں گے۔ اب انہوں نے جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو اٹھایا اس حال میں کہ آنکھ سوجی ہوئی، چہرہ بھی مکمل جسم جو ہے وہ انہوں نے مجروح کر دیا، زخمی کر دیا۔ اب یہ ان کو لے کے گئے ان کے گھر۔ جناب کافی دیر کے بعد، شاید اگلے دن یا کافی دیر کے بعد ہوش آیا۔ جیسے ہی ہوش آیا، آنکھیں نہیں کھل رہی صحیح طریقے سے، بیٹھ نہیں سکتے، اٹھ نہیں سکتے، ہلنے کی ہمت نہیں، بڑی کمزور سی آواز سے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ قبیلے والوں کو تو اتنا غصہ چڑھا، انہوں نے کہا کہ جس شخص کی وجہ سے تمہیں اتنی تکلیفیں دی گئیں، بمشکل تمہاری جان بچی ہے، ابھی بھی اسی کی بات کرتے ہو؟ وہ تو غصے میں چھوڑ کے چلے گئے، اور ان کی ماں کو کہا اس کا خیال رکھو اپنے بیٹے کا۔ اب وہ تو چلے گئے، اب ان کو ہوش تو آ گیا تھا۔ ماں نے کہا بیٹا کچھ کھا لو، کچھ پی لو۔ نہ کچھ کھانا نہ پینا۔ ماں کہتی رہی بیٹا کچھ تو کھا لو۔ نہیں، مجھے بتائیں حضور کا کیا حال ہوگا؟ مجھے کیا پتا حضور کہاں ہے، ان کا کیا حال ہے، کچھ کھاؤ تو صحیح۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرمائیں کہ بھئی جب تک مجھے نہ پتہ لگ جائے کہ حضور کا کیا حال ہے، میں نہ کچھ کھاؤں گا نہ پیوں گا۔ ماں بیچاری پریشان، اچھا بھئی کیسے تلاش کروں؟ تو ایک خاتون کا بتایا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، غالباً ام جمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہا کہ جا کے ان سے پوچھو۔ اب ماں بیچاری گئی ان کے پاس، کہنے لگی کہ محمد کا کیا حال ہے؟ اب وہ ایک دم حیران کہ یہ کیوں آگے پوچھ رہی ہے بھئی؟ اس وقت تو چھپاتے تھے نا، اعلان تو نہیں ہو سکتا تھا۔ کبھی کون محمد؟ میں نہیں جانتی۔ ان کا صدیق اکبر کا حال یہ ہے، اس نے بھیجا ہے
ان کا کون صدیق؟ میرا بیٹا. اچھا چلو میں پہلے دیکھتا ہوں. ان کا پہلے وہ چیک تو کروں مسئلہ کیا ہے. تو گئی صدیق اکبر کو جب اس حال میں دیکھا تو وہ بھی رو پڑی اور کہا نبی علیہ السلام خیریت سے ہیں، آپ تسلی رکھیں. ماں نے کہا بیٹا اب تو کچھ کھا لو. کہ نہیں ابھی بھی کچھ نہیں کھانا، جب تک میں آنکھوں سے دیکھ نہ لوں میں نہیں کچھ کھاؤں گا. اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سہارے نہیں چل سکتے تھے، ان عورتوں کے سہارے چل کے نبی علیہ السلام کے پاس آئے، آپ کی زیارت کی، اس کے بعد پھر کچھ کھایا یا پیا. اور نبی علیہ السلام اور آپ کے ساتھی جیسے ہی صدیق اکبر کو اس حال میں دیکھا تو آنسوؤں سے روئے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ کے نبی، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں تو بس اس بات کے اوپر پریشان تھا کہ آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچ گئی. یہ ہوتی ہے محبت. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ 574 عیسوی میں پیدا ہوئے. اسلام لانے سے پہلے ان کا نام تھا عبد الکعبہ. نبی علیہ السلام نے آپ کا نام رکھ دیا عبداللہ، اور آپ کے والد کا نام تھا عثمان اور کنیت ابو قحافہ، اور نبی علیہ السلام کے یہ ساتھی بنو تمیم سے تعلق رکھتے تھے. آپ کا لقب ہے صدیق. کوئی بتا سکتا ہے صدیق آپ کو کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ لقب آپ کو کیوں عطا ہوا؟ نبی علیہ السلام کو اللہ نے معراج پہ بلایا. آپ معراج سے تشریف لے آئے. رات کے تھوڑے سے حصے میں مکہ سے مدینہ، مدینہ سے بیت المقدس، اور آگے پھر آسمان اور جناب اوپر، پھر واپسی جنت جہنم اور اللہ سے ملاقات، سارا کچھ جب یہ بتایا تو کافروں کو تو سمجھ میں نہیں آیا. کافروں کو ایک پوائنٹ لگا. انہوں نے کہا دیکھو یہ بات ایسی ہے جو کسی لاجک میں نہیں آتی، تو ہم جب ان کے ساتھی کو کہیں گے نا تو وہ تو کم سے کم ان کی حمایت چھوڑ ہی دیں گے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافروں نے آ کے کہا کہ تمہارے ساتھی نے یوں کہا، ابھی بھی سچا مانتے ہو؟ تو انہوں نے پہلے سے پوچھا کیا انہوں نے کہا؟ ہاں انہوں نے کہا. کہ پھر میں تصدیق کرتا ہوں کہ جو انہوں نے کہا ہے وہ سچ ہے. اس وجہ سے آپ کو صدیق کا لقب عطا کیا گیا. اسلام سے پہلے سے مراد یہ ہے کہ جب نبی علیہ السلام نے دعوت اسلام دی تھی اس سے پہلے کے کچھ ان کے حالات سن لیجئے. یہ مکہ مکرمہ کے قریش کے بڑے سرداروں میں سے تھے، بڑے تاجروں میں سے تھے، کپڑے کا کام کرتے تھے اور 6 دکانیں ان کی تھیں، اور ہر ایک ان کے ساتھ محبت کا تعلق کرتا اور ہر ایک ان سے محبت کرتا تھا، اور انہیں کبھی اس سے پہلے بھی شراب کبھی نہیں پیتی. اور مکہ کے لوگ اپنے جھگڑوں میں ان سے فیصلہ کروایا کرتے تھے، ان سے مشورے کیا کرتے تھے، نہایت سمجھدار تھے. ان کے قبول اسلام کا واقعہ کن کے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام کا واقعہ. ایک صحابی ہیں ربیعہ ابن کعب، کہتے ہیں کہ ان کے قبول اسلام کا واقعہ بھی گویا کہ آسمانی وحی کی مانند ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ تجارت کے لیے شام گئے. وہاں انہوں نے خواب دیکھا، رات کو سوئے خواب دیکھا. خواب میں کیا دیکھا کہ ایک چاند مکہ میں نیچے اترا، اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اور ہر ٹکڑا مکہ کے ہر گھر میں گرا، اور میرے گھر میں بھی گرا، اور پھر وہ سارے ٹکڑے اکٹھے ہو گئے ایک دوبارہ چاند بن گئے، اور وہ میرے گھر میں ہی ٹھہر گیا اور میں نے اپنے دروازے کو بند کر لیا. عجیب و غریب خواب تھا. میں نے وہاں پہ ایک عیسائی راہب سے پوچھا کہ اس خواب کی کیا تعبیر ہے؟ اس نے کہا تم کہاں سے آؤ گا؟ مکے سے. قبیلہ کون سا ہے؟ قریش. پھر اس راہب نے کہا اگر تمہارا یہ خواب سچا ہے تو تمہارے علاقے میں کوئی نبی آئیں گے اور تم زندگی میں ان کے وزیر ہوگے اور ان کے جانے کے بعد ان کے جانشین ہوگے. تو یہ خواب انہوں نے دیکھا. وہ مکہ مکرمہ آئے، نبی علیہ السلام کی دعوت کا پتہ چلا، آپ کے پاس گئے. نبی علیہ السلام نے یہ واقعہ خود سے سنا دیا کہ تم نے یہ خواب دیکھا تھا، یہ تعبیر لی تھی. وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے اسی لمحے. اللہ اکبر کبیرہ. مسلمان ہونے کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ ایک تو مسجد بنا لی اپنے گھر کے سامنے نا پاس بالکل، وہاں روز صبح قرآن پڑھتے. اور جو اصل کام انہوں نے مسلمان ہونے کے بعد کیا وہ کیا؟ لوگوں کو اسلام کی دعوت دینا شروع کر دی. آپ حیران ہوں گے، 10 مبشرہ میں سے 5 لوگ ایسے ہیں جو ان کی دعوت پہ مسلمان ہوئے. 10 مبشرہ میں سے 5 صحابہ کرام ایسے ہیں جو ان کی دعوت پر مسلمان ہوئے.
یہ سارے قریش کے تھے، سارے تاجر تھے اور سارے ان کے دوست تھے۔ وہ کون سے 5 تھے؟ عثمان ابن عفان، زبیر ابن عوام، عبد الرحمن ابن عوف، سعد ابن ابی وقاص اور طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہم اجمعین۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واحد صحابی ہیں جن کی 4 پشتیں صحابی ہیں، وہ واحد صحابی ہیں جن کی 4 پشتیں، 4 نسلیں جو ہے نا صحابی ہیں اوپر سے نیچے تک۔ دیکھیں جی، والد صحابی، خود صحابی، بیٹا بھی اور پوتا بھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنا تعلق رہا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عمر ہے 20 سال اور آپ کی 18 سال، دونوں میں دوستی ہو گئی۔ آپ مکے کے سردار، نبی علیہ السلام بھی عالی خاندان، دونوں کی دوستی ہو گئی۔ یہ دوستی چلتی رہی 20 سال اسلام سے پہلے کی دوستی۔ آپ کی عمر جب نبی علیہ السلام کی عمر جب 40 سال ہوئی اور نبی علیہ السلام نے اسلام کی دعوت دینا شروع کی، بھی 23 سال تک یہ سلسلہ مزید رہا، یعنی 43 سال کی رفاقت، 20 اسلام سے پہلے اور 23 اسلام لانے کے بعد، اتنی طویل رفاقت اور محبت کا یہ تعلق تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 نکاح کیے تھے، 2 مکہ مکرمہ میں اور 2 مدینہ طیبہ میں، اور آپ کی 6 اولادیں تھیں، 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں۔ آپ بہت بڑے تاجر ہونے کے باوجود سادہ لباس اختیار کرتے، سادہ غذا اختیار کرتے، سادگی کو پسند فرماتے تھے، جو کچھ آتا اللہ کے راستے میں خوب خرچ کرتے، اور کبھی فاقے کی نوبت بھی آ جاتی۔ اور خلیفہ بننے کے بعد تو سادگی میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا۔ جب آپ کی وفات کا وقت قریب آیا تو بیٹی کو بلایا، میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ ایک حبشی غلام، ایک اونٹ اور ایک پرانی چادر، یہ 3 چیزیں ہیں جو بیت المال کی میرے استعمال میں تھی، میرے مرنے کے بعد عمر کو دے دینا۔ بعد میں جب عمر کو وہ چیزیں ملیں تو کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ ابو بکر پر رحم کرے، اس نے اپنے بعد والوں کو مشکل میں ڈال دیا، تھکا دیا، یعنی اتنی سادگی اختیار کی بعد والوں کے لیے، اس کو پورا کرنا ایک مشکل کام۔ مسلمان کا نا، ہر فرد کا، جتنے ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہمارا معاشرے میں ایک اچھا کردار ہونا چاہیے، ایک اچھا مسلمان بن کر ہمیں رہنا ہے، ایک اچھا بیٹا بن کے، اچھا باپ بن کے، اچھا بھائی بن کے، اچھا پڑوسی بن کے، اچھا شہری بن کے ہمیں رہنا ہے، اچھا امتی بن کے رہنا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہمیں پوری کرنی ہیں۔ اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زندگی کا ہم مختلف انداز سے آج جو ہے نا وہ جائزہ لیتے ہیں۔ عاجزی اور انکساری یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ اسے بلند کرتا ہے، جو اپنے آپ کو نیچے لے کر آتا ہے عاجزی میں اللہ اسے بلندی دیتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ایک پڑوسن تھیں، ان کا نام تھا حضرت انیسہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ فرماتی ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بننے سے پہلے 3 سال ہمارے پڑوس میں رہے، اور خلافت کے بعد 1 سال، پھر انہیں گھر شفٹ کیا، تو 4 سال ہمارے پڑوس میں رہے، ہمیں سعادت ملی۔ کہتی ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ گلی کی بچیاں، محلے کی بچیاں جو ہوتی تھیں نا، وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد اپنے بکریاں لے آتی کہ دودھ دھو دیجئے، وہ بکریوں کا دودھ دھو کے دے دیتے۔ کتنے بڑے مقام کے صحابی ہیں۔ چھوٹی بچیاں آتی ہیں، جی ہماری بکریاں ہیں، اس کا دودھ نکال دے، وہ نکال دیتے ہیں۔ پھر وہ اللہ کی جان خلیفۃ المسلمین بن گئے۔ خلافت کے بعد ایک بچی ان کے پاس بکری لے کر آئی، کہنے لگی اب تو آپ خلیفہ ہو گئے نا، اب تو دودھ نہیں آپ نکالیں گے نا۔ ایسی بات کی، کہا بیٹا اللہ کے کرم سے مجھے امید ہے تم میرے اندر فرق نہیں پاؤ گی۔ اس کے بعد بھی پھر وہ ان بچیوں کی بکریوں کا دودھ نکال کے ان کو دیتے رہے۔ یہ ان کی عاجزی تھی۔ اسی طرح خدمت خلق، خلیفہ بننے سے پہلے بھی اور بعد بھی، مشہور واقعہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک پتہ لگا مدینہ میں ایک بوڑھی عورت ہے جو اکیلی رہتی ہے اور نابینا بھی ہے، اسے خدمت کی ضرورت ہے۔ یہ رات کو اس کے گھر جاتے تو پتہ لگتا گھر میں کام کر گیا۔ کام کیا ہوتے تھے؟ کنویں سے پانی لا کے ڈال دینا
اور جھاڑو وغیرہ کو دے دینا، صفائی کر دینا، یہ کام ہوتے تھے، چھوٹا سا گھر ہوتا تھا۔ اب دیکھا تو صفائی ہو چکی، پوچھا اماں کس نے کیا؟ کہ کوئی آیا تھا کر گیا ہے، مجھے نہیں پتا کون ہے۔ تو حیران ہوئے۔ تو کئی دن جب دیکھا نا تو وہ بھی عمر تھے، اچھا۔ تو جناب انہوں نے کیا کیا، ایک دن عشاء کے فوراً بعد وہ گئے تو صفائی ہو چکی، پھر اگلے دن وہ فجر کے فوراً بعد گئے تو صفائی ہو چکی، پھر فجر سے پہلے گئے تو صفائی ہو چکی۔ ایک دن انہوں نے طے کر لیا آج میں نے دیکھ کے ہی جانا ہے کون یہ، کہ جس ٹائم پہ آؤ صفائی ہو چکی۔ اب عشاء کے بعد وہ کھڑے ہو گئے دیکھنے کے لیے کون آتا ہے۔ جب کافی دیر گزر گئی، ہر طرف خاموشی، نہ کوئی بندہ، نہ سڑک پہ بندے کی ذات، دیکھا کوئی چل کے آ رہا ہے۔ جب قریب آئے تو دیکھا امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفہ بننے کے بعد بھی ایک عام سی بڑھیا جو غریب ہے اس کی خدمت کے لیے اس کے گھر تشریف لے جایا کرتے تھے۔ سخاوت کے بارے میں تو کیا ہی کہنا، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی سخاوت کے بارے میں کیا کہنا۔ آپ نبی علیہ السلام کے بعد امت میں سب سے زیادہ سخی تھے۔ خود نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے ابو بکر کے مال سے جو فائدہ ملا وہ کسی اور کے مال سے فائدہ مجھے نہیں پہنچا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں تمنا تھی کبھی تو ابو بکر سے آگے چلا جاؤں، کبھی تو اس سے آگے نمبر لے لوں، کبھی تو بڑھ جاؤں۔ کہتے ہیں ایک دفعہ میرے پاس اچھا مال تھا، اسی طرح نبی علیہ السلام نے جو ہے نا لوگوں سے کہا اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو، پیسے جمع کرنے شروع کیے۔ تو میرے دل میں آئے آج تو میرے پاس مال ہے ہی زیادہ، تو آج تو میں ابو بکر سے آگے بڑھ ہی جاؤں گا، چلو کوئی موقع تو آیا۔ اب وہ جناب تبوک کا موقع تھا، حضرت عمر گھر گئے، آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑا اور آدھا کر کے لے آئے، قدموں میں ڈھیر کر دیا۔ آقا نے پوچھا عمر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ فرمایا آدھا آپ کے لیے، آدھا اللہ کے لیے، آدھا گھر والوں کے لیے، آدھا میرے لیے، آدھا اللہ کے لیے، دین کے لیے، بس آدھا آدھا کر لیا، آدھا گھر چھوڑا اور آدھا ادھر قدموں میں پیش کر دیا۔ اتنے میں وہ عاشق رسول بھی آ گیا، وہ غار یار بھی آ گیا، لا کے جو کچھ تھا گٹھری لا کے قدموں میں ڈھیر کر دی۔ ہائے، نبی علیہ السلام نے پوچھا ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ تو فرمایا اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ دیا۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں جو سوچ رہا تھا زیادہ لاؤں گا، بات ہی بدل گئی نا، کہ سب کچھ نکال کے لے آئے۔ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا، پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے مال کو کثرت کے ساتھ دین پہ لگاتے اور تلاش کرتے، کوئی موقع ملے اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خریدنے کا واقعہ بڑا عجیب ہے۔ حضرت بلال کن کے غلام تھے، کوئی بتا سکتا ہے؟ امیہ بن خلف، بہت مشہور ہے۔ وہ کیا کرتا، آپ کو تکلیفیں دیتا، گرم ریت کے اوپر لٹا کے بھاری پتھر اوپر رکھ دیتا۔ میں نے آج تک کبھی ریگستان پہ اس طرح سے قدم نہیں رکھا تھا، ریگستان کی گرم ریت کو کبھی ٹچ نہیں کیا تھا، دور سے مکہ مدینہ کے دوران سفر میں دیکھا تو دیکھا۔ ابھی پچھلے چند دنوں میں 2 مرتبہ مجھے چولستان جانے کا موقع ملا، کل یا پرسوں انشاءاللہ تیسری دفعہ جا رہے ہیں، ہماری ٹیمیں وہاں کام کر رہی ہیں الحمدللہ۔ دوپہر کے وقت میں اوپر سے آگ برس رہی ہے اور نیچے ریت انتہائی گرم، اچھی خاصی چپل جس کا اچھا خاصا سول ہے، اس ریت پہ چلتے ہوئے وہ گرم محسوس ہونے لگتی ہے۔ تو کئی دفعہ چلتے ہوئے جب ایسا موقع آیا کہ ریت پاؤں سے ٹکرا گئی تو لگا کہ کچھ جلن ہو رہی ہے، تکلیف ہو رہی ہے۔ اس گرم ریت کے اوپر بندے کو لٹا دینا اور اوپر سے پتھر بھاری رکھ دینا، کتنا ظلم اور تکلیفیں ہوتی ہوں گی، اس کو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور پیاس تو نہیں، پانی تو نہیں دیتے تھے نا پھر وہ گھنٹوں۔ میں تو ایئر کنڈیشن گاڑی سے باہر نکلتا، 10-15 منٹ وزٹ کیا، سروے کیا، کسی سے کوئی بات پوچھی تو واپس آنے تک پھر پیاس لگ جاتی تھی۔ کوئی غور کرے تو کتنی تکلیف دہ بات تھی۔ اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلاموں کو بھی خریدنے کا ایک سلسلہ بنایا ہوا تھا، خریدتے اور آزاد کر دیتے۔ حضرت بلال کی خریداری کا واقعہ سنیے۔
آ گئے مالکوں کے پاس، ڈیل کرنی شروع کر دی. 5 اوقیہ چاندی 32 تولہ سونا تقریباً ادا کر کے حضرت بلال کو خرید لیا. حضرت ابوبکر بڑے خوش ہیں کہ پتہ نہیں جیسے جنت کی قیمت ادا کر دی، جنت خرید لی، بڑے خوش ہیں، دل میں بڑے مطمئن ہیں سودا کر کے. 32 تولہ چاندی گویا بنتی ہے یہ 5 اوقیہ سونا، 5 اوقیہ یہ 32 تولے کے قریب بنتی ہے. ڈیل مکمل ہو گئی. کافروں نے کہا ابوبکر اتنے سمجھدار ہو، بزنس مائنڈڈ تم بندے ہو، اگر تم 1 اوقیہ پر 6.5 تولہ سونے میں بھی اڑ جاتے تو ہم دے دیتے، یہ کالا غلام ہمارے کس کام کا؟ گویا کہنا چاہ رہے تھے اپنی عقل کو دیکھو، جس چیز کو ہم 1 میں دے سکتے تھے تم 1 میں لے سکتے تھے، 5 میں لے لیا اور اوپر سے خوش بھی ہو رہے ہو. جب انہوں نے یہ کہا نا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ارے تم بلال کی قیمت کو کیا جاننے والے ہو، تم 100 اوقیہ سونا مانگتے، 640 تولے سونا، میں 100 اوقیہ تولے تمہیں 100 اوقیہ سونا دے کے میں بلال کو خرید لیتا، پھر بھی یہ سستا تھا. 5 میں تو تم نے سستا دیا، میں نے مہنگا نہیں لیا. اب یہ اپنی اپنی سوچ ہے. وہ سوچ رہے ہم نے اگلے کو لوٹ لیا، 1 کے 5 لے لیے. یہ کہتے ہیں مجھے تو کچھ بھی نہیں دینا پڑا، کیا دیا ہے؟ آگے سے دیکھو ملا کیا ہے، بلال ملا ہے. یہ دیندار اور بے دین کی سوچ ہوتی. نیکیوں کے اندر سبقت کرنا، جتنے بچے بیٹھے ہیں ارادہ کریں، نیکیوں میں سبقت کریں، آگے بڑھیں. فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں آگے بڑھو. فلیتنافس المتنافسون، نیکیوں میں آگے بڑھنے کا ارادہ کریں. ایک مرتبہ نبی علیہ السلام بیٹھے ہیں، صحابہ کرام موجود ہیں، مجلس لگی ہوئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھئی تم میں سے آج کوئی ہے جس نے روزہ رکھا ہو؟ آپ صدیق اکبر نے کہا جی میرا تو روزہ ہے. پھر پوچھا کیا کوئی آج کسی نے نماز جنازہ پڑھی ہے، جنازے کے ساتھ چل کے گیا؟ تو سب خاموش، کہا کہ جی میں نے جنازہ بھی پڑھا، ساتھ بھی چل کے گیا. پوچھا تم میں سے کون ہے جس نے کسی کی عیادت کی ہو، مریض کی عیادت کے لیے چل کے گیا ہو؟ ان کا جی میں مریض کی عیادت بھی آج کر کے آیا. پھر پوچھا تم میں سے کون ہے جس نے اللہ کے راستے میں صدقہ کیا ہو؟ حضرت صدیق اکبر نے چوتھی مرتبہ فرمایا کہ جی آج میں نے صدقہ بھی کیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا جس میں یہ چیزیں جمع ہو جائیں وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. تو جس نیکی کا ذکر کیا فرمایا میں تو عرض کیا میں تو کر چکا، میں تو کر کر آیا. ایسے ہوتی ہے، درجات کسی وجہ سے ملتے ہیں. ہر وقت موبائل فون اور ہر وقت موبائل فون کی باتیں، ویڈیو گیم، کارٹون، ٹی وی، میوزک، یہ تو جہنم میں جانے کا آسان راستہ ہے. آج کے نوجوانوں کو میں پہلے بہت دفعہ بتا چکا ہوں، انہیں 4-5 چیزیں چاہیے. اچھا کھانے کو مل جائے، اچھا پہننے کو مل جائے، اچھی جگہ رہنے کو مل جائے، اور کیا کہتے ہیں ساتھ وائی فائی ہو، کوئی ڈیوائس کسی قسم کی ہو، یہ ساری چیزیں مل جائیں، اور اوپر سے پوچھنے والا کوئی نہ ہو، نہ پڑھنے کے لیے پوچھنا نہ کام کے لیے پوچھنا، بس جو مرضی یہ کیے جائیں. ایسے ترقی نہیں ہوتی زندگی میں. یہ باطل کی محنت ہے جو ہمارے دماغوں کو مفلوج کر رہی ہے، ہمارے اندر سے قوت برداشت ختم کر رہی ہے. ہماری نسل تباہ ہو چکی ہے بہت بڑی تعداد میں. یہ نہیں میں نے کہا کہ ہو رہی ہے، ہو چکی ہے. ابھی بھی اگر ہم بچانے کی فکر کر لیں تو غنیمت ہے. مریض کی عیادت کرنا بڑی عبادت کی بات ہے، کسی کو تسلی دے دینا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی نبی علیہ السلام کے ساتھ اور کبھی تنہا مریضوں کی عیادت کے لیے جاتے، مستقل آپ کی عادت تھی. اور اسی طرح انتقال کرنے والے کے گھر والوں سے، ایک عزیز و قارب سے، رشتہ داروں سے تعزیت کرنا، یہ بھی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. زندگی پر آپ کی یہ ترتیب رہی. 2 واقعات سن لیجئے. ایک تو خود نبی علیہ السلام کی مبارک وفات کا، آپ کے پردہ فرما جانے کا. آپ انتہائی غمگین تھے حضرت صدیق اکبر، لیکن نبی علیہ السلام کی تعزیت کے لیے ام ایمن کے پاس گئے، جو بچپن میں نبی علیہ السلام کو کھلاتی تھیں، خیال کرتی تھیں. نبی علیہ السلام انہیں امی کہہ کے پکارتے تھے. ان کے پاس تعزیت کے لیے گئے. اور دوسرا واقعہ، مشہور صحابی عبداللہ ابن سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمامہ میں شہید ہو گئے.
آپ مدینہ میں تھے، آپ کو اطلاع ملی، پھر آپ جب حج کے لیے مکہ گئے، وہاں پہ رہتے تھے ان کے والد سہیل بن عمر، ان کے پاس جا کے پھر تعزیت کی، یعنی یاد رکھا، ایک تو ہوتا ہے نا شہر والوں سے تعزیت کرنا، اور ایک ہوتا ہے دور والوں سے جا کے تعزیت کرنا، تو یہ بھی خلق ان کے اندر بہت موجود تھا۔ باطل کے سامنے، دشمن کے سامنے بہادری، یہ جو ہے نا ایمان کا جزو ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام صحابہ کرام میں سب سے زیادہ بہادر تھے۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شیر خدا ہیں، انہوں نے ایک دفعہ لوگوں سے پوچھا، بتاؤ سب سے زیادہ بہادر کون؟ سب نے کہا آپ۔ انہوں نے کہا نہیں، میں نہیں ہوں، میں تو جب بھی لڑا اپنے جیسے یا اپنے سے کم جیسے بہادروں سے لڑا ہوں، بہادر تو وہ جو اپنے سے بڑے بہادروں سے بھی لڑتا ہو، بتاؤ کون؟ سب خاموش۔ تب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مسلمانوں میں سب سے زیادہ اور بڑے بہادر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ پھر انہوں نے اس کی ایک مثال پیش کی، فرمایا کہ بدر کے دن جب مسلمانوں کی تعداد 313، تلواریں صرف 2، ادھر 1000 اور ہر چیز ساز و سامان جنگی موجود، اس وقت یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی حفاظت کے لیے کون کھڑا ہوگا؟ تو فرمایا کہ اللہ کی قسم کوئی کھڑا نہیں ہوا سوائے ابوبکر کے، کوئی آگے نہیں بڑھا۔ یہ ان کی بہادری کے بارے میں بتایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خود بہت بڑے بہادر ہیں، شیر خدا ہیں۔ علم کے حساب میں، علم کے باب میں اگر ہم غور کریں تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام صحابہ کرام میں سب سے زیادہ عالم ہیں۔ خوابوں کی تعبیر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پوری امت میں سب سے بڑے تعبیر دینے والے ہیں۔ اور یہ کیوں نہ ہوتا؟ 20 سال اسلام سے پہلے کی رفاقت اور 23 سال کی جو اگلی رفاقت ہے اسلام کے بعد کی، اس میں آپ ہر غزوے میں شریک ہوئے، ہر سفر میں شریک رہے، اتنا غار ثور میں شریک رہے، ہر سفر میں آپ شریک تھے۔ اور مدینہ طیبہ میں روزانہ یا آئے دن رات کو عشاء کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بیٹھ کے امت کے حالات کے اوپر غور کرتے، اور منافقین مدینہ سے کیسے حالات کو کرنا ہے، اور جو سرکاری امور ہوتے ہیں تو یہ بیٹھ کے ڈسکشن ہوتی تھی اور معاملات مشورے ہوتے تھے۔ تو جتنا علم آپ کو ملا اور کسی کو نہ ملا، حضور معلم تھے جو آپ کے ساتھ رہے گا علم سیکھے گا، علم میں بڑھتا چلا جائے گا۔ تو سب نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو مشورہ کیا کرتے تھے نا صحابہ سے، تو سب سے پہلے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشورہ دیا کرتے تھے۔ قوی حافظہ، عقل مند، سمجھدار اور بڑے اچھے مقرر تھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، میں نے جسے بھی اسلام کی دعوت دی اس نے یا انکار کیا یا سوچنے سمجھنے کا کوئی ٹائم مانگا پھر قبول اسلام کیا، سوائے ابوبکر صدیق کے جیسے ہی پیش کیا ویسے ہی قبول ہو گیا، قبول کیا اور ثابت قدم بھی رہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس کے 2 وزیر زمین پہ ہوں اور 2 آسمان پہ ہوں، سب کے اسی طرح ہیں۔ ہر نبی کے 2 وزیر زمین میں ہوتے ہیں اور 2 آسمان میں ہوتے ہیں۔ میرے 2 وزیر زمین میں ہیں، ابوبکر اور عمر، اور 2 وزیر آسمان میں ہیں، جبرائیل اور میکائیل۔ آسمانی وزیر کون؟ جبرائیل اور میکائیل۔ اور زمینی وزیر کون؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بحیثیت والد اپنی اولاد کا بہت خیال رکھنے والے، تربیت کرنے والے، محبت کرنے والے، اور اگر کہیں اولاد غلطی کرے تو پھر سختی بھی کرتے تھے، ہر اعتبار سے اولاد کا خیال کیا کرتے تھے۔ آپ کی تمام اولاد علم دین میں کمال کا درجہ رکھتی تھی، اور خاص طور سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جب نبی علیہ السلام کے مدرسے میں گھر میں داخل ہوئی، دین سیکھا امی عائشہ نے، اس سے بہت پہلے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے اندر نبی علیہ السلام کی محبت کوٹ کوٹ کے بھر چکے تھے، نبی علیہ السلام کے ساتھ وفاداری اور فرما برداری کوٹ کوٹ کے بھر چکے تھے۔ اس کے علاوہ تاریخ اور ادب کے علوم باپ نے چھوٹی سی بچی کو سکھا دیے تھے۔
تو آپ نے اپنی اولاد کی دینی تعلیم اور تربیت کا بھرپور انتظام کیا۔ ایک مرتبہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے، ان کے پاس مدینہ کے قریب ایک زمین تھی، وہ اپنی بیٹی امی عائشہ کو ہدیہ کر دی۔ جب آپ کی وفات کا وقت قریب آیا تو بیٹی کو بلایا، بیٹی میں نے تمہیں دے تو دی ہے، ہدیہ ہی کی تھی، لیکن دل میں یہ خیال آ رہا ہے کہ باقی وارثوں کو دل میں تنگی نہ ہو، تو میری رائے یہ ہے کہ اس کو وراثت میں تقسیم کر دینا۔ ان کا جی حاضر، کیونکہ ان کے پاس معلوم تھا کہ زمین یہاں رہ جانے والی ہے، یہ رشتے اور محبتیں یہ باقی رہنے والے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اولاد سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ ان کے بیٹے تھے عبد الرحمن ابن ابی بکر، الگ مکان میں رہتے تھے لیکن خرچہ والد ادا کیا کرتے۔ ان کی بیٹی تھی اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بیوی تھی زبیر ابن عوام کی، گھر میں فاقے، کنویں سے پانی خود بھر کے لاتی، گھر کے کام کاج خود کرتی، جانوروں کو چارہ روز ڈالنا ہوتا، گھوڑا یا اونٹ وغیرہ کو، تو وہ خود ڈالتی، تو سارا دن انتہائی مشقت سے گزرتا۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو جب پتہ لگا تو انہوں نے ایک غلام ہدیہ کر دیا بیٹی کو۔ وہ فرماتی تھی کہ غلام آیا تو میری جان آزاد ہوئی، کہ بہت کام ہوتے تھے، وہ پھر گھر کے باہر کے کام، جانوروں کے کام کر لیا کرتا تھا۔ براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے صحابی ہیں، فرماتے ہیں کہ بالکل جب یہ صحابہ مدینہ میں آئے تھے شروع میں، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے والد سے ایک اونٹ کی کاٹھی خریدی۔ میرے والد نے کہا بیٹا جاؤ ان کے گھر پہنچا دو۔ تو جب میں گھر پہنچانے آیا تو میں نے دیکھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخار کی شدت سے ہیں، بیمار ہیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب آئے، والد تھے، قریب ہوئے، بیٹی کے ماتھے کو چوما اور پوچھا بیٹی تمہارا کیا حال ہے؟ تو بچوں سے محبت، حدیث کے اندر آتا ہے اکرموا اولادکم، اپنے اولاد کی عزت کرو۔ والدین کو بھی کہا اور بچوں کو بھی کہا کہ اپنے بڑوں کو، والدین کو اف تک نہ کہو۔ اسی طرح بحیثیت شوہر، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی 4 بیویاں تھیں، اور روایات میں، کتابوں میں ساری یہی باتیں ملتی ہیں کہ سب کے ساتھ خوشگوار ازدواجی زندگی گزاری، محبت کی زندگی گزاری، اور بہت اچھی تربیت کے ساتھ گھر میں زندگی گزاری۔ خاوند جب محبت دے نا اور خوف خدا والا ہو تو بیوی کے لیے یہ نعمتیں بہت ہوتی ہیں، اور اگر تنگی آ جائے نا مالی تو وہ برداشت ہو جاتی ہیں۔ اور ایک واقعہ یاد آ گیا، خلیفہ بننے کے بعد ایک مرتبہ ان کی بیوی نے کہا کہ میٹھا کھانے کا دل کر رہا ہے، سویٹ ڈش اگر ہو جائے۔ کہا میرے پاس پیسے کوئی نہیں، کہاں سے لائیں گے؟ تو بات ختم ہو گئی۔ چند دن کے بعد دیکھا میٹھا موجود، حلوہ یا کوئی چیز تیار۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ یہ کہاں سے آیا؟ کہا جو روز آپ دیتے تھے نا اس میں سے اتنا بچا لیتی تھی، تو اتنے دن کے بعد اتنا بچ گیا کہ میں اور آپ 2 لقمے، کوئی چند لقمے میٹھے کے کھا لے۔ اچھا، جو پہلے آتا تھا اس کا مطلب ہے ہماری ضرورت سے زیادہ تھا، تو انہوں نے اگلی دفعہ اور اتنا ہی کم کروا دیا، تو اس سے بھی گزارا ہو جاتا ہے۔ تو ہر اعتبار سے، کسی بھی اعتبار سے آپ دیکھیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو آپ کو کامل شخصیت نظر آئے گی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بحیثیت دوست، دوستیاں بڑی ترقی ہوتی ہیں، ہم لوگوں کو بھی دوستیاں ہوتی ہیں، کسی نہ کسی سے دوستی ہیں۔ دوستی کا حق یہ ہے کہ انسان اپنے دوست کی دنیا اور آخرت دونوں کی فکر کرے۔ دوستی کا حق کیا ہے؟ کہ انسان اپنے دوست کی دنیا اور آخرت دونوں کی فکر کرے۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دوستوں کے ساتھ یہ حق بھرپور طریقے سے ادا کرتے رہے۔ اب شروع میں سن چکے ہیں، 10 مبشرہ میں سے 5 لوگ ایسے ہیں جو ان کی محنت سے مسلمان ہوئے، وہ 5 ان کے دوست ہیں۔ اپنے ہر دوست کے پاس جا کے اس کو آخرت کی فکر دلواتے، قبر، قیامت اور جنت اور جہنم کا ذکر ہوتا، اور اس کو اللہ کی طرف لینے کے آنے کی کوشش کرتے۔ یہ ہے دوستی۔ تو دوست ہم ایسا بنائیں کہ ہماری آخرت سنورے۔ خاندان نبوت اور اہل بیت سے محبت، یہ بھی بہت زیادہ۔ آپ کہیں جا رہے ہوتے، حسن یا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما نظر آ جاتے، کبھی گود میں بٹھا لیتے، کبھی کندھے میں بٹھا لیتے، کبھی چومتے، کبھی محبت کا اظہار کرتے، تو بہت اچھے تعلق کے ساتھ یہ وقت گزارتے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ جب بیمار ہو گئے، آپ بیمار پرسی کے لیے گئے،
اور اپنی بیوی اسما بنت عمیس کو کہا کہ تم نے ان کا خیال رکھنا ہے۔ آخری دن جتنے بھی حضرت فاطمہ کی زندگی کے تھے، حضرت اسما بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی زوجہ ہیں، انہوں نے ان کی تیمارداری کی اور خوب اچھے طریقے سے کی۔ تو اہل بیت کے ساتھ محبت کے بھی بہت سے واقعات ہیں۔ ہجرت کا واقعہ بھی سن لیجئے۔ ویسے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بیانات ہوئے 80 کے قریب عشق الہی یوٹیوب چینل پر ہیں، اللہ کرے کہ ہمیں ان کو سننے کا موقع ملے۔ تقریباً 1 گھنٹے کا ایک بیان ہے اور 78 یا 80 کے قریب بیان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہو کے آپ کے خاندان سے آتے آتے نبی علیہ السلام کی پیدائش اور آپ کے پردہ فرما جانے تک بہت تفصیل کے ساتھ، صرف ہجرت کا واقعہ اس میں جو ہے نا 4-4.5 گھنٹے میں بیان ہوئے، اتنی ہی تفصیلات ہیں۔ اور جو پہلے 2 بیان ہیں وہ تو خاص طور سے نوجوانوں کو سننے چاہیے۔ ہم میں سے کوئی بتا سکتا ہے جی ہجرت مسلمانوں نے کیوں کی تھی، اپنا گھر کیوں چھوڑا؟ بتائیں بھائی۔ کافروں نے اتنی تکلیفیں دی کہ مجبور ہو گئے مکہ چھوڑنے پہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ہجرت کے حوالے سے ایک بات میں اور آپ کو عرض کر دوں، یہ جو ہجرت کا واقعہ ہے نا، نبی علیہ السلام کی مکہ سے مدینہ ہجرت، یہ ایک سنگ میل ہے اور ایک بہت بڑا انقلابی عمل ہے جس نے مسلمانوں کی حیثیت کو بدل کے رکھ دیا اور دنیا میں اسلام ترقی کرنے لگا۔ اگر آپ کسی صحیح اسکالر سے، دینی بندے سے ہجرت کا واقعہ سنیں گے تو آپ کے دل میں نبی علیہ السلام کی محبت بڑھے گی اور آپ کو معلوم ہوگا کہ بہت بڑی قربانی ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں ایسے بھی لوگ ہیں جو ہجرت کو کہتے ہیں نعوذ باللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ سے فرار۔ جب بچے یہ پڑھیں گے تو دل میں آئے گا کچھ اور جب کسی صحیح بندے سے سنیں گے تو دل میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوگی۔ نبی علیہ السلام ہجرت کے لیے جب تیاری ساری پوری ہو گئی، آپ کے گھر کے گرد تو جناب ننگی تلواریں لے کے وہ کھڑے ہوئے تھے کافر کے، آپ کو نعوذ باللہ بس تلواریں ماریں۔ نبی علیہ السلام اللہ کے حکم سے نکل گئے، وہ کافر دیکھتے رہ گئے، آپ نظر نہ آئے۔ نبی علیہ السلام صدیق اکبر کے گھر آئے، وہاں کیا ہوا؟ ہجرت کی پلاننگ ہو رہی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم صحابی ہیں کہ ہجرت میں خود ساتھ ہیں، اولاد اور غلام اور مال سب نبی علیہ السلام کی خدمت میں۔ وہ کیسے ترتیب بنی؟ بڑی بیٹی تھی اسما، کہا تم کھانا روز پہنچاؤ۔ بیٹے کو کہا عبداللہ کو روز مکے کے حالات ہمیں آ کے اطلاع کرو۔ عامر بن فہیرہ غلام کہ روز بکریاں چرانے آؤ تو ہمیں دودھ پلاؤ۔ اور امی عائشہ چھوٹی تھیں تو وہ باقی کاموں میں کھانا وغیرہ پکانے میں مدد کرتی۔ تو یہ ہجرت کا عظیم سفر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک زندگی کا بہت بڑا عظیم سفر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معیت میں اور آپ کے خاندان کی خدمت کے ساتھ گزرا۔ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھیں، انہیں پتہ تھا وہ کہاں ہیں نبی علیہ السلام اور صدیق اکبر۔ راستے میں ابو جہل ملا، بتا تیرا باپ کہاں ہے، تیرے نبی کہاں ہیں؟ تو اب خاموش رہیں۔ اس نے کہا کہ تھپڑ مار کے نیچے گرا دیا، چوٹ لگ گئی، بالوں سے پکڑ کے اٹھائے، بتا کدھر ہے؟ تجھے معلوم ہے، تجھے پتا ہے؟ صدیق کی بیٹی تھی، جھوٹ کیسے بولتی؟ کہا میری جان تو تیرے حوالے، محمد یا عربی کو تیرے حوالے نہیں کروں گے۔ اتنے بڑے ظالم کی تکلیف کو برداشت کیا، راز نبوت کو نہ کھولا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار میں ساتھ ہیں۔ اندر جانے سے پہلے کہا آپ اندر نہیں جائیں گے، پہلے میں جاؤں گا۔ صفائی کی، کچھ سوراخ تھے ان کو، اپنا کچھ چادر تھی پھاڑ کے اس کے اندر سوراخ بند کیے، ایک آدھ کوئی سوراخ رہ گیا، کہا ادھر میں پاؤں رکھ لوں گا۔ انہوں نے پاؤں رکھ لیا، نبی علیہ السلام کو جب بلایا اپنے گود پہ لٹا دیا۔ ایک عجیب منظر ہے یہ کہ نبی علیہ السلام، قرآن مجید آپ کا چہرہ مبارک قرآن پاک کی مانند سمجھ لیجئے، ان کی گود رحل کے مانند، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جیسے آپ کی گود میں قرآن پڑھا ہو اور آپ اس کو تلاوت کر رہے ہیں۔ خیر آپ نے پاؤں رکھا ہوا، اندر سے کوئی کاٹنے والی چیز تھی، سانپ یا کوئی چیز، اس نے کاٹا۔
آپ نے بہت برداشت کیا کہ میں حرکت بھی نہ کروں، آقا سو رہے ہیں، نیند خراب نہ ہو. آپ نے اپنے جسم پہ تو کنٹرول کر لیا لیکن آنسو ایک نیچے گر گیا. نبی علیہ السلام کیوں؟ چہرے مبارک کو بوسہ دینے کے لیے. نبی علیہ السلام کی آنکھ کھل گئی. پوچھا ماں یبکی کا ابو بکر کیوں روتے ہو؟ انہوں نے بتا دیا. پھر نبی علیہ السلام نے لعاب مبارک نکالا، ان کی جگہ پہ لگایا جہاں تکلیف تھی، کاٹا تھا اس نے، وہاں سے اسی وقت ٹھیک ہو گیا. اور اللہ کی شان، کافروں کو جب پتہ لگا کہ نبی علیہ السلام تو نکل گئے مکہ سے، ان کو تو جنون طاری ہو گیا. انہوں نے کہا جو لے کر آئے گا زندہ یا مردہ 100 اونٹ ملیں گے. 100 نبی علیہ السلام کی قیمت لگائی اونٹ، اور 100 صدیق اکبر کے سر کی قیمت انہوں نے لگائی کہ زندہ لاؤ مردہ لاؤ جاؤ. اب ہر طرف تلاش شروع ہو گئی. آپ غار ثور کے اندر ہیں، صدیق اکبر بھی وہاں پہ موجود. کافر وہاں پہنچ گئے، کہتے ہیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں ان کی ہمیں ٹانگیں نظر آ رہی ہیں، وہ ذرا سے نیچے دیکھ لے تو ہم نظر آ جاتے. صدیق اکبر پریشان ہو گئے، یا رسول اللہ اگر انہوں نے بھی نیچے دیکھ لیا ہمارا کیا بنے گا؟ اپنے پاؤں کی طرف دیکھ لیا تو ہم تو نظر آ گئے. آقا نے فرمایا ان 2 شخصوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہو؟ سبحان اللہ. ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، 2 میں سے دوسرا اللہ نے ان کو لقب عطا کیا. یار غار پھر ایک مثال بن گئی. تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بارے میں کچھ اشعار سن لیجئے، بہت ہی خوبصورت ہیں. محبت سے سنیں گے تو نبی علیہ السلام کی محبت میں بھی اضافہ ہوگا اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی محبت میں بھی اضافہ ہوگا. کیا فرماتے ہیں شاعر جنہوں نے لکھا، لقب صدیق بن جائے صداقت ہو تو ایسی ہو، مزار وہ غار کے ساتھی رفاقت ہو تو ایسی ہو. شب ہجرت تیرے در پر میرے آقا نے دستک دی، شب ہجرت میرے آقا نے تیرے دروازے پہ دستک دی. کسی کے صدق و ایمان پہ شہادت ہو تو ایسی ہو. کہ مکے میں اور بھی تو مسلمان تھے لیکن نبی علیہ السلام نے اپنے سفر کے لیے کن کو قبول کیا؟ شب ہجرت تیرے در پہ میرے آقا نے دستک دی، کسی کے صدق و ایمان پر شہادت ہو تو ایسی ہو. بتا منظر اے غار ثور دیوانے کی نظروں کا. جس نبی علیہ السلام کو آپ دیکھ رہے تو دیوانگی سے دیکھ رہے تھے. بتا منظر اے غار ثور دیوانے کی نظروں کا، کہ تھے محبوب جھولی میں زیارت ہو تو ایسی ہو. بتا منظر اے غار ثور دیوانے کی نظروں کا، کہ تھے محبوب جھولی میں زیارت ہو تو ایسی ہو. آج تو کوئی گنبد خضرا کے قریب جا کے کھڑا ہو جائے اپنے لیے سعادت سمجھتا ہے، کوئی سنہری جالیوں کے قریب جا کے کھڑا ہو جائے اپنے لیے سعادت سمجھتا ہے کہ ایک لمحے کا بھی وہاں قرار مل جائے، سلام پیش کر کے اتنا ہی کہہ دے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. انسان اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتا ہے. وہ غار ثور 3 دن 3 راتیں کوئی اور ہے ہی نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور عاشق رسول ہیں. کتنا دیوانگی کے ساتھ اور کتنا دیدار کیا ہوگا. ایک لمحہ کسی نے ایمان کی حالت میں نبی علیہ السلام کا دیدار کیا، وہ صحابی بن گئے. ساری امت ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی بات کیا ہوگی. بتا منظر اے غار ثور دیوانے کی نظروں کا، بتا منظر اے غار ثور دیوانے کی نظروں کا، کہ تھے محبوب جھولی میں زیارت ہو تو ایسی ہو. اللہ ہم سب کو مدینہ طیبہ کی زیارت نصیب فرمائے. میرے سرکار کا روزہ جو جنت سے بھی اعلیٰ ہے، میرے سرکار کا روزہ جو جنت سے بھی اعلیٰ ہے، تیری بیٹی کا گھر ہے کرامت ہو تو ایسی ہو. امی عائشہ کا حجرہ تھا نا وہ. اللہ اکبر کبیرہ. فلک نے انبیاء کے بعد کب تجھ سا بشر دیکھا، فلک نے انبیاء کے بعد کب تجھ سا بشر دیکھا، زمانے نے صدا تجھ کو نبی کا ہم سفر دیکھا. نبی علیہ السلام کے ساتھ ہی رہے. جب نبی علیہ السلام پردہ فرما گئے صحابہ کرام کی حالت بہت زیادہ پریشان. یقین نہیں آ رہا تھا
حضرت عمر کہنے لگے جس طرح موسیٰ علیہ السلام گئے تھے واپس آ گئے تھے، حضور بھی واپس آئیں گے، تلوار نکال دی اور غصے میں تھے۔ کسی نے کہا نا کہ نبی علیہ السلام کا انتقال ہو گیا تو غصے میں سب صحابہ حیران اور پریشان تھے۔ اس پریشانی کے عالم میں جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے امت کو سنبھالا، اپنے ہوش اور حواس کو قائم رکھا۔ غم آپ کو بھی بہت تھا، آپ کی رفاقت جیسی تھی ایسی تو کسی کی تھی نہیں، لیکن آپ نے اپنے آپ کو سنبھالا کہ آپ نے امت کو سنبھالنا تھا۔ کسی نے کیا خوب کہا، اسی ماحول غم میں اور بھی ایک غم کا پیکر تھا، یعنی 12 ربیع الاول 10 ہجری مدینہ طیبہ غمگین، ہر آنکھ آنسوں سے اشک بار، اور نبی علیہ السلام کی جدائی کا غم ہے، ماحول بڑا تکلیف والا ہے۔ کون سا دن ہے؟ پیر کا دن، 10 ہجری 12 ربیع الاول کا دن ہے، اہل مدینہ غمگین ہیں۔ اسی ماحول غم میں اور بھی ایک غم کا پیکر تھا کہ جس کا نام نامی حضرت صدیق اکبر تھا۔ نہ تھا عشق رسول اللہ میں اس کا کوئی ہمسر، فراق یار کا غم تھا اسے ہر ایک سے بڑھ کر، جو غم صدیق کو تھا اس کو کوئی پا نہیں سکتا، رفاقت میں کوئی اس کے برابر آ نہیں سکتا۔ اگر وہ ہوش کھو دیتا تو دنیا ہوش کھو دیتی، اگر وہ ہوش کھو دیتا تو دنیا ہوش کھو دیتی، اگر وہ بیٹھتا رونے تو دنیا روتے بیٹھتی، اگر وہ بیٹھتا رونے تو دنیا روتی ہی رہتی، اگر وہ ہوش کھو دیتا تو دنیا ہوش کھو دیتی، اگر وہ بیٹھتا رونے تو دنیا روتی ہی رہتی، اگر وہ گریہ کرتا ڈوب جاتی قوم کی کشتی، اگر وہ گریہ کرتا ڈوب جاتی قوم کی کشتی، ذرا سی دیر میں تاراجتی اسلام کی کھیتی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دور کہیں گئے ہوئے تھے، نبی علیہ السلام کی اجازت سے اطلاع ملی وفات کی، فوراً حجرہ عائشہ میں آئے، نبی علیہ السلام کے مبارک چہرے سے چادر ہٹائی، آپ کے چہرے کو بوسہ دیا اور فرمایا اللہ رب العزت آپ کے اوپر 2 موتیں کبھی جمع نہیں کرے گا۔ پھر باہر آئے، صحابہ کے حالات بڑے عجیب و غریب تھے، تب غمگین تھے۔ اس وقت نبی علیہ السلام کی پوری امت کو بکھرنے سے ایک اکیلے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچایا، اور ایک ایک لفظ اس وقت کا صحابہ کے لیے آب حیات کی مانند ثابت ہوا۔ فرمایا سن لو، تم میں سے جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تو وفات ہو چکی، اور جو تم میں سے اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ حی و قیوم و زندہ ہے۔ پھر پڑھا انک میت وانہم میتون وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ یہ آیات پڑھی، صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں محسوس ہوا کہ آج ہی نازل ہو رہی ہوں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت خود ہوش و حواس میں قائم رکھتے ہوئے اپنے آپ کو پوری امت کو سنبھالا۔ کہاں یہ گلستان صدیق اکبر کا، کہاں میں اور کہاں یہ گلستان صدیق اکبر کا، کروں میں کس طرح رتبہ بیاں صدیق اکبر کا۔ نبی کے بعد ایمان امت کا سنبھالا ہے، نبی کے بعد ایمان امت کا سنبھالا ہے، نہیں بدلا چکا سکتا جہاں صدیق اکبر کا۔ یہ میں اور آپ آج کلمہ پڑھتے ہیں، ایمان والے ہیں، یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وہ استقامت ہے جو ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ آپ کو پھر خلیفۃ المسلمین بنا دیا کہ آپ خلیفۃ الرسول اللہ تھے، باقی جتنے بھی خلیفہ تھے نا وہ امیر المومنین کہلائے، یہ واحد ہیں جو خلیفۃ الرسول اللہ۔ آپ نے سب سے پہلے تو امت کو سنبھالا، صحابہ کو سنبھالا، یہ آپ کا بہت بڑا کارنامہ۔ دوسرا بڑا عظیم کارنامہ کیا تھا کہ جیسے ہی نبی علیہ السلام کی وفات کی خبر عرب میں ملی، کوئی آ گیا میں زکوٰۃ نہیں دوں گا، کوئی کہتا ہے میں یہ نہیں کروں گا، ایک فتنہ کھڑا ہو گیا، ادھر سے مسیلمہ کذاب، ادھر سے اسود عنسی، ادھر سے سجا، جھوٹے نبوت کے داعیان پیدا ہو گئے، اور لوگوں نے کہا کہ بڑا چلا کہ آپ تو ان سب کو کھا جاؤ گے، ختم کر دو۔ 23 سال کی آپ کی دن رات کی محنت، جس نے اسلام کو اتنی عزت دے دی، سب کچھ بن گیا، اور ایک دم ہر طرف سے خطرے اور پریشانیاں آ گئیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس موقع پہ تقریباً 11 لشکر روانہ کیے، ایک اس میں اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی تھا۔ ان لشکروں نے جب کوچ کیا اور واپس آئے تو چند ہی مہینوں کے اندر
پورے عرب کے اندر ایک امن و امان کی کیفیت ہو گئی۔ یہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی بہت بڑی کرامت اور استقامت تھی کہ وہ جگہ اتنے بڑے علاقے میں اتنے بڑے پیمانے کے اوپر ارتداد، بغاوت اور بدامنی کی فضائیں بلند ہوئیں، اور آپ نے چند مہینوں میں پورے عرب کے اندر امن قائم کر دیا۔ یہ بہت بڑی آپ کی کرامت ہے، اس کی اپنی تفصیلات ہیں جس کے لیے مکمل ایک نشست کی ضرورت ہے کہ آپ کا بہت بڑا کارنامہ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تک کہنے لگے کہ چھوڑ دو بھی ذرا کہتے نا ہاتھ ہولا رکھو، کہا نہیں، یہ ایمان اور کفر کی بات ہے، اس پہ جو ہے نا بات پوری ہوگی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے تو صحابہ کو سنبھالا، پھر ان ارتداد اور بغاوتوں کا مقابلہ کیا۔ جب یہ ساری چیزیں کور ہو گئیں، پھر آپ نے فتوحات کے لیے لشکر روانہ کیے۔ عراق کے بعض علاقے، شام کے بعض علاقے آپ کے دور حکومت میں فتح ہوئے، پھر بعد میں کامل فتح ہوتے ہوتے صدیق عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں قیصر و کسریٰ کی کمر بالکل ٹوٹ گئی۔ اس کے علاوہ آپ کے کارناموں میں ایک عظیم کارنامہ قرآن مجید کو جمع کرنا، قرآن مجید کو ایک ترتیب پہ جمع کرنا۔ ایک جہاد میں بہت سارے حفاظ شہید ہو گئے، اس کی اپنی ترتیب ہے، تفصیلات ہیں، تو بہرحال آپ جامع قرآن بھی ہوئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں تمام صحابہ کرام اور بالخصوص عشرہ مبشرہ اور ان میں بھی خلفائے راشدین سب کی محبت اور تعلق ہم سب کو عطا فرمائے۔ ایک دو باتیں ذرا اور سن لیجئے، بہت ہی اہم باتیں ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے کہ نبی علیہ السلام صحابہ میں بیٹھے ہوئے تھے، کسی نے پوچھا آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت؟ فرمایا عائشہ۔ ان کا نہیں، مردوں میں پوچھ رہا ہوں، تو فرمایا ابو بکر۔ نبی علیہ السلام کو سب سے زیادہ محبت، فرمایا کہ جتنے لوگوں پر سورج طلوع ہوتا ہے ان سب میں ابو بکر سب سے افضل ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بارے میں سن لیجئے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کہ امت کے اندر ابو بکر اور عمر ہی سب سے بہتر اور افضل ہیں۔ اور آگے فرماتے ہیں کسی مسلمان کے دل میں علی کی محبت ہو اور ابو بکر اور عمر کے لیے بغض ہو، یہ ہو نہیں سکتا۔ جس کے سینے میں علی کی محبت ہوگی اس کے سینے میں ابو بکر اور عمر اور عثمان کی محبت بھی ہوگی۔ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بات ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو تمام صحابہ کرام کی محبت عطا فرمائے۔ آپ کی وفات، آپ کی 63 سال کی عمر تھی جب وفات ہوئی۔ آپ کی وفات کا اصل سبب کیا تھا؟ کتابوں میں لکھا ہے نبی علیہ السلام کی وفات آپ کی وفات کا سبب تھا کہ یہ جدائی غم جو ہے نا جسم کو گھلاتی رہی، امت کو سنبھالا، لوگوں کو سنبھالا، لیکن اندر جسم گھلنے لگا اور غم جو ہے وہ جڑ پکڑتا گیا اور آپ کی حالت کمزور سے کمزور ہوتی گئی، اور بہرحال زہر بھی ہوا، زہر بھی آپ کو دیا گیا، اور بہرحال دنیا سے سب نے جانا ہی ہے۔ تو بہرحال آپ کو بخار ہوا اور آپ پیر ہی کے دن 22 جمادی الثانی 13 ہجری 63 سال کی عمر میں مغرب اور عشاء کے درمیان میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، اور رات ہی میں آپ کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن کیا گیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔